مثلاً ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے وحی کو کن کن معنی میں استعمال کی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا سورۃ النمل میں وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا کہ اللہ رب العزت نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی، اور وحی یہی کی کہ اسے اللہ رب العزت نے یہ طریقہ سمجھا دیا کہ وہ کس طرح پھولوں سے اور اس طرح جو ہے چیزوں سے رس نکالے، وہ اپنا گھر پہاڑوں میں بنائے، وہ اپنا گھر درختوں میں بنائے، وہ اپنا گھر چھتوں پہ بنائے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ ہم نے وحی کر دی شہد کی مکھی کی طرف۔ اب یہاں پہ آپ حضرات یہ بات اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ یہاں لفظ وحی کلام کے معنی میں استعمال نہیں ہو سکتی، یہاں وحی کو کلام نہیں کہا جا سکتا، اسی لیے کہ یہاں پر مراد در حقیقت شہد کی مکھی کے دل میں بات ڈالنا ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ وحی کا ایک معنی القاء فی القلب بھی ہے، یعنی کہ دل میں کوئی بات ڈال دینا۔ اب اللہ رب العزت قرآن کریم میں جہاں بھی فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے پیغمبر کی طرف وحی کی، وہاں وحی کا ایک معنی یہ بھی مراد ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے پیغمبر کے دل میں کوئی بات ڈال دی جو کہ کلامی بھی نہیں تھی اور کتابی بھی نہیں تھی، اور اسی کو ہم حدیث کہتے ہیں۔